انیس صاحب، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ہی خاص ہے۔ آج سے پہلے ہم نے انشورنس کے متعلق جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور کی پرسن انشورنس پہ بھی جو ویڈیو بنائی ہے اس میں ہم نے ایک مرد کو اپنی فیملی کا بریڈ ونر گردانا ہے، لیکن میں آج کی ویڈیو ایسی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں جو اپنی فیملی کا معاشی بوجھ اٹھاتے ہوئے برسر پیکار ہیں، اور ایسی بیٹیاں جو اپنی فیملی کو پال رہی ہیں، ایسی مائیں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی فیملی کا معاشی بوجھ اٹھا رہی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر موجود ایسی سنگل پیرنٹ مائیں جو اپنی فیملی کی معاشی تحفظ کی ضامن ہیں، ان کو کیا اسٹیٹ لائف پالیسیز فراہم کرتا ہے جس سے وہ اپنی فیملی کے لیے معاشی تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ یاس صاحب، آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کی بہت اشد ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو اس میں خواتین کا تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایسے ہی ہے، اور بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی انتہائی غیر یقینی ہے۔ بلا شبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی خواتین جو کہ معاشی بوجھ مردوں کے شانہ بشانہ اٹھائے ہوئے ہیں، یا ایسی خواتین جو اپنے مردوں کے ساتھ مل کے اپنی فیملی کو فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہیں، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں جو ایز اے سنگل پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ روزی روٹی کا انتظام کرتی ہیں۔ ایسی پروفیشنل خواتین بھی ہیں جو شوق سے کام کرتی ہیں اپنی سروائیول کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر بات کی جائے پروفیشنل خواتین کی تو اسٹیٹ لائف کے تمام پلانز تک ان کی ایکسیس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کو ایز پر مین ڈیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید تفصیلات بتانے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لائف کی انڈر رائٹنگ میں خواتین کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری اینڈ سی کیٹیگری۔ اے کیٹیگری میں وہ خواتین آتی ہیں جو کہ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں اور ان کی آمدنی مستقل ہوتی ہے، ہم ان کو مردوں کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اسٹیٹ لیول کے جتنے بھی پلانز ہیں وہ فل فلیج ان کی ایکسیس میں ہیں، وہ جون سا چاہے پلان لے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کسی بھی پلان کی یہ وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ وہ پلان نہیں لے سکتی، کیونکہ ان کی آمدنی مستقل ہوتی ہے اور وہ بالکل مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایز پر مین کسی بھی پلان کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ بی کیٹیگری میں ایسی خواتین آتی ہیں جو گورنمنٹ جاب تو نہیں کر رہی ہوتی لیکن کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہی ہوتی ہیں، پرائیویٹ جابس کر رہی ہوتی ہیں، یا وہ ایسی پروفیشنل خواتین جیسے کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ اور ایویشن میں کام کرنے والی خواتین، تو ان کو بھی ہم مردوں کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ان کی بھی لمٹ ایز سچ کوئی متعین نہیں ہے، لیکن ان کی آمدنی کے حساب سے کچھ ایسی بزنس انٹرپرینیورس خواتین ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہیں، فری لانسنگ کر رہی ہیں، تو وہ بھی مردوں کے مطابق جو ہے انشورنس لے سکتی ہیں۔ اور آخری کیٹیگری جسے ہم سی کیٹیگری کہتے ہیں، وہ ایسی خواتین پہ مشتمل ہے جو گھریلو سطح پہ امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ دیگر امور انجام دیتی ہیں آمدنی کے حصول کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا ایز سچ کوئی پراپر پروف آف انکم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو خود کفیل کرنے کے لیے وہ کام انجام دیتی ہیں۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بیوٹی پارلرز پہ خواتین کام کرتی ہیں، گھریلو سطح پہ کچھ ایسے دستکاری والے کام ہوتے ہیں، سلائی کڑھائی کا کام ہوتا ہے، بچوں کو تعلیم و تدریس دینا، یا عام سے اسکولوں میں کوئی خواتین جو ہیں وہ بطور ٹیچر وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر میں آپ کسی نے اکیڈمی کھولی ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ اتنا مستقل نہ ہو لیکن روزگار کا ذریعہ ہو، تو وہ خواتین بھی سی کیٹیگری کے زمرے میں آتی ہیں۔ مطلب اسمال اسکیل پہ کوئی کام کر رہی ہوں۔ بالکل، یعنی کہ چھوٹے پیمانے پہ اگر کوئی ایسا وہ کارخانہ چلا رہی ہیں، دستکاری کر رہی ہیں، تو وہ بھی سی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ سی کیٹیگری کی خواتین کے لیے صرف ریسٹرکشن ہے کہ وہ 20 لاکھ زر بیمہ تک پالیسی لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ناخواندہ خواتین بھی آ جاتی ہیں سی کیٹیگری میں، اچھا، پڑھی لکھی نہیں ہے وہ بھی آ جاتی ہیں۔ ہاں، اے کیٹیگری کی میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ اے کیٹیگری میں پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، بی کیٹیگری میں بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کم از کم میٹرک کا ہونا ضروری ہے، خواندہ اچھا، ہونا۔ اچھا، اور سی کیٹیگری میں ان پڑھ خواتین بھی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی خواتین جن کے ہسبینڈ کما رہے ہیں، اب ان کا انکم پروف ساتھ لگا کے وہ 20 لاکھ تک کی انشورنس آسانی سے لے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ ان خواتین کے لیے انشورنس کا حصول ممکن ہے۔ اس کے علاوہ
45 سال سے اوپر کی عمر کی جو خواتین ہیں اگر وہ انشورنس حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کا تعلق سی کیٹیگری سے ہے، تو ان کو طبی معائنہ بھی کروانا ہوتا ہے۔ اچھا، طبی معائنہ کروانے کے بعد ہم ان کو انشورنس دیتے ہیں۔ تو ایسی خواتین جو اپنے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور انشورنس لینے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ انشورنس پہ ڈیپینڈ کریں۔ بلا شبہ۔ If someone depends on you, you should depend on insurance۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو انشورنس کا تحفظ حاصل کرنا چاہیے تاکہ جو آپ کی آمدنی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے لیے ریپلیسمنٹ آف انکم کا بندوبست ہو سکے۔ اچھا انیس صاحب، ایک اور ضمنی سوال یہ ہے کہ خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانے والی جو یہ خواتین ہیں ان کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کروانا کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم اس پر آج یہ خصوصی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ ایسا اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ جو سنگل پیرنٹ خواتین ہیں جو ایز اے باپ اور ایز اے ماں دونوں کردار نبھا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کسی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے اور جو حالات اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور وہی تھک اینڈ تھن میں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے انشورنس بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کے بچوں کو معاشی تحفظ مل سکے۔ تو اسی لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لائف انشورنس پالیسی ان کے لیے انتہائی موضوع ہے جن پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے۔ صحیح، یعنی کہ چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اگر اس پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو انشورنس پہ ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسٹیٹ لائف کے جو سی او صاحب ہیں جناب شعیب جاوید حسین صاحب، وہ خواتین کے امپاورمنٹ کے بہت زیادہ حامی ہیں، اور انہوں نے ہیلتھ انشورنس کا ایک ایسا زبردست اور منفرد منصوبہ متعارف کروایا ہے جسے صنف آہن منصوبے کا نام دیا گیا۔ اچھا، اور اس کی جو کم سے کم شرح ہے، کم سے کم عمر پہ وہ 200 روپے سالانہ ہے، اچھا، جو کہ ایک زنگر برگر کی پرائس سے بھی کم رقم ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو رقم ہے 200 سے 1800 تک یا عمر کے تناسب سے کوئی 7-8 ہزار روپے تک کا اس کا پریمیم جاتا ہے۔ یہ کینسر پروٹیکشن سکیم ہے صحیح، کہ ایسی خواتین جو خدا ناخواستہ کسی بھی کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کینسر کے مرض میں، تو اس صورت میں ان کے علاج معالجے کے لیے ہم ان کو فوری طور پہ چیک دے دیتے ہیں۔ صحیح، اب 200 روپے کے اگینسٹ 2 لاکھ روپے کا تحفظ ہے اس کے اندر۔ اچھا، اگر ایک ایسی خاتون، ایسی فیمیل جس کی عمر کوئی 20-22 سال ہے اور وہ سالانہ 1800 سے 2000 روپے کی کنٹریبیوشن کرتی ہے تو اس کو 15 لاکھ روپے کا پروٹیکشن کور مل سکتا ہے، جسے اچھا، ہم کینسر پروٹیکشن کہتے ہیں۔ صحیح، تو وہ کینسر پروٹیکشن آپ ایزیلی ویب سائٹ پہ جا کے بائی کر سکتے ہیں، جس کا ایڈریس ہے digital.statelife.com.pk۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائف انشورنس کی پالیسیز ہیں جو کہ بچت کرنے کا انتہائی منظم اور مؤثر طریقہ ہے، جس کے تحت آپ نہ صرف آج بلکہ آنے والے کل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ طے شدہ وقت کے لیے آپ پابندی سے بچت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بچت پہ باقاعدہ پروفٹ لگتا ہے، اور آپ کی جو پالیسی کی ویلیو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور آپ کو مدت تکمیل پہ ایک خطیر رقم مل جاتی ہے جو کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے بہت کام آتی ہے۔ ایسا بہت سی ایسی خواتین ہیں، مختلف سچویشنز ہوتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو سیپریشن میں آ جاتی ہیں، یا ایسی خواتین ہیں جو مجبوراً گھر سے نکلتی ہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ تمام خواتین جو اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یا جو کفیل کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، ان کو انشورنس ضرور لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ فراہم کر سکیں۔ انیس صاحب، تفصیلاً گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔